کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس مہینے میں ہمارے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اہل علم نے لکھا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے 3 قسم کے موقع اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے. ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن بھر کے اعمال رات ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور رات بھر کا جو بھی عمل ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اہل علم نے لکھا کہ یہ جو اعمال جو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے. گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے، نیکیوں پہ اجر دینے یا اجر کو بڑھا کر دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور نیکیوں کی مزید توفیق دینے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر آدمی گنہگار ہے، برا ہے تو نیکیوں سے محروم کیے جانے کا فیصلہ، اور کئی بار برائیوں کے راستے آسان کیے جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اہل علم نے لکھا کہ روزانہ بھی ہوتا ہے، ہفتہ واری بھی ہوتا ہے، سالانہ بھی ہوتا ہے. روزانہ صبح کے اعمال پہ نظر کرم اللہ کی شام میں، اور شام کے اعمال، دن رات بھر کے اعمال صبح سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. یہی معاملہ ہفتہ واری بھی ہے. ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ایسے ہی شعبان کے مہینے میں سالانہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب طے کرتا ہے، اور اس پر جو دنیا میں بدلہ دینا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کی شکل میں ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی شکل میں ہو، یہ فیصلے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کریں. ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، شعبان کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن کی روایت ہے. اہل علم میں سے بعض نے، جیسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا اس روایت کو، کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اہل علم نے لکھا کہ اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ مہینے کی ابتدا سے روزے رکھنا شروع کر لیں. اگر آپ پہلے سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یا پھر ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا آپ کا معمول ہے، یا ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن روزہ چھوڑنا آپ کا معمول ہے، ایسی صورت میں آپ 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مہینے کے بھر کے روزے نہیں رکھے، 15 دن روزے نہیں رکھے، 15 شعبان کے بعد آپ روزہ شروع کرنا چاہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے.